آج جو ہم نے تلاوت کی اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سے آغاز ہوا تھا 177 سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کا رد کیا جو مسلمانوں کے قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام چونکہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کا جو دین ہے وہ دین حنیف ہے، تو پھر یہ بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کر کے نماز ادا نہیں کرتے اور ان کے قبلے کو کیوں تبدیل کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ بنایا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں، کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور غلاموں کی گردن آزاد کرانے میں خرچ کرے، نماز قائم رکھے، زکوٰۃ دے، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارا نماز کے دوران چہرہ چاہے بیت المقدس کی جانب ہو چاہے کعبہ معظمہ کی جانب ہو، اصل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی توجہ کہاں کر رہے ہیں، اصل ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ تو گویا کہ ان کا یہ معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا کہ وہ اپنے طور پر ایک اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے تھے کہ اگر کوئی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ سچا ہے، وہ ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے، اور اگر مسجد اقصیٰ کی طرف اس کا چہرہ نہ ہو، کعبے کی طرف چہرہ ہو جائے تو وہ ہمارے معیار کے مطابق پورا نہیں اترتا۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں اس میں پیچھے کچھ حکمتیں موجود ہوتی ہیں، اور وہ حکمتیں در حقیقت اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انتظامی طور پر ہوتی ہیں، جیسے نماز میں کسی جہت پر منہ کر لینا۔ ہم خانہ کعبہ کو تو سجدہ نہیں کر رہے نا، ہمارا مطلب خانہ کعبہ کو عبادت کا سجدہ تو نہیں کر رہے، ہم خانہ کعبہ کی طرف صرف رخ کرتے ہیں، سجدہ ہمارا اللہ کو ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرے گا تو یہ بھی شرک اور کفر ہے، کیونکہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، تو یہ تو صرف ایک انتظامی معاملہ ہے۔ تو اب اگر آپ شریعت کے اصل احکامات کو چھوڑ کر ان چیزوں میں جگڑنے میں لگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اصل شریعت کی حکمت کو فوت کر دیا۔ ہم بھی اپنے بعض اوقات معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنے اسٹینڈرڈز بناتے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مطابق ہم کسی کو عاشق رسول کہتے ہیں، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر ہے، کسی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دین پر عمل کرنے والا ہے، یہ دین کو پیچھے چھوڑ دینے والا ہے۔ اپنے اسٹینڈرڈز ہوں گے اور شریعت کا معیار کچھ اور ہوگا۔ میں 2-3 باتیں بس آپ کو ذکر کرتا ہوں، پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک ایسا شخص نظر آ جائے کہ جو 12ویں شریف پر چراغاں نہ کرتا ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتا ہو اور اس کے عقائد بھی صحیح ہوں، صرف وہ چراغاں نہ کرتا ہو۔ وہ کس وجہ سے نہیں کر رہا، اس کی اپنی کوئی مجبوری ہے، اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ گھر پر لائٹیں لگا سکے، دل میں بغض بھی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنا پورا گھر سجا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اس گھر کو سجانے کے بعد وہ نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ اس کے گھر میں کوئی دین کا مزید کام ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ 12ویں سے محبت کرنے والا ہے، اور دیکھو اس کے گھر میں چراغاں نہیں ہے، نہ اس کے دل میں 12ویں کی محبت نہیں ہے، لگتا ہے کسی سے متاثر ہو گیا، حالانکہ وہ صحیح العقیدہ ہے۔ ہاں اگر وہ غلط سمجھ رہا ہے اور 12ویں پر چراغاں نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو بدعت سمجھ رہا ہے اور کرنے والوں کو بدعتی کہتا ہے، تو پھر تو وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن ہے صحیح العقیدہ، اس کو موقع نہیں مل پایا تو ہم اس کے اوپر فوراً یہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یار اس کے دل میں 12ویں کی ویسی محبت نہیں ہے، یہ دیکھو اس نے تو اپنا پورا گھر سجا کے رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو بھائی گھر تو سجا لیا، اعمال مزین کیے کہ نہیں کیے؟ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف گھر سجا دیں اور بقیہ سارے اعمال چھوڑ دیں، اصل نیکی یہ ہے کہ گھر سجانے کا موقع ملے تو گھر بھی سجائیں اور بقیہ سارے اعمال بھی اختیار کریں۔
تو یہ چیز ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنے اعمال اختیار کر رہے ہیں اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا. رزق حلال میں اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق کما رہا ہوں جیسا مارکیٹ کا سسٹم چل رہا ہے. اب چاہے شریعت کے احکامات کچھ بھی ہوں وہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی رزق حلال کما رہا ہوں. اور شریعت کے احکام جب پتہ ہی نہیں ہوں گے اپنے مارکیٹ کے اسٹینڈرڈس کے حساب سے چل رہے ہوں گے تو بعض اوقات اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی یہ بقرعید کے دن آئیں گے تو بقرعید کے اندر بعض اوقات لوگ پہلے سے جانور پالنے کے لیے جانور خرید لیتے ہیں. تو یہ جو جانور بیچنے والے ہوتے ہیں نا وہ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ بھئی اگر آپ جانور ہم سے خرید رہے ہیں تو آپ لازمی شرط یہ کہ آپ کو ہمارے پاس پلوانا بھی پڑے گا, ہم آپ کو لے کر نہیں جانے دیں گے. بھئی جانور آپ کا ہے, پیسے آپ نے پورے دے دیے, تو اب یہ جو جانور پالنے والا شخص ہے یہ آپ کو مجبور کیسے کر سکتا ہے کہ پلوانا بھی ہمارے پاس ہے؟ یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں تو کہے گا یار مجھے تو سمجھ میں آتا ہے, اس کو نہیں خریدنا تو نہ خریدے, میرا تو یہی اسٹینڈرڈ ہے. یہ تمہارا اسٹینڈرڈ ہے کیا شریعت کا اسٹینڈرڈ ہے؟ نہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تمہارا اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ تم ان چیزوں پر توجہ دو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہو, اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کر رہے ہو. یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو. تو یہ عبادات ضرور کریں لیکن معاملات کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. کسی نے کیا خوب کہا کہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے. تو آپ اگر نفلی حج کرتے رہیں, کثرت سے عمرے کرتے رہیں اور آپ یہ اسٹینڈرڈ بنا لیں کہ میں نے اگر لوگوں کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ان لوگوں کو چکر چلائے ہیں, تو یہ ان کو چکر چلائے ہوئے جو ہیں وہ کعبے کے چکر لگانے سے معاف ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. حقوق العباد کا معاملہ اپنی جگہ پر رہے گا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا کہ طلاق کی عدت کیا ہے. تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں, اور اسی میں ایک اور چیز بھی ہے ضمناً وہ خواتین کے لیے بطور خاص ہے تو میں انشاءاللہ اس کو ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے بطن میں پیدا کیا, اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. تو اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور ان کے ساتھ باقاعدہ اس طرح کا جو ایام خاص آتے ہیں اس کا معاملہ ہوتا بھی ہو, تو اب ان کی مدت طلاق جو ہے وہ 3 حیض ہے. طلاق ہوئی, اس کے بعد یہ ایام آئے, پھر پاکی کے ایام آئے, پھر یہ خاص ایام آئے, پھر پاکی کا ایام آئے, پھر خاص ایام آئے, اور یہ جو کمپلیٹ ہوئے تیسری مرتبہ خاص ایام, تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو پھر ان کی مدت جو ہے وہ حمل تک ہے. یعنی اگر طلاق کے اگلے ہی لمحے پیدائش ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو پھر 3 مہینے ہیں. 3 مہینے سے مراد یہ کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو اگر طلاق ہوئی ہے تو پھر چاند کے حساب سے 3 مہینے, ورنہ 90 دن کمپلیٹ کریں گے. تو یہ طلاق کے بارے میں فرمایا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں, اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان کا عورتوں پر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر طلاق دے دی اور ابھی عدت چل رہی ہے تو مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے دوران عدت. لیکن یہ کب ہے کہ جب 3 سے کم طلاقیں دی ہوں تو مرد جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے. رجوع کرنے کے لیے الفاظ بھی ہیں کہ صرف آپ الفاظ سے رجوع کر لیں یا عمل کے ذریعے رجوع کر لیں. لیکن جب عدت گزر گئی, عدت مکمل ہو چکی, تو اب اس کے بعد نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے. بغیر نکاح کے بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی اس وقت ہے کہ جب طلاق جو ہے وہ صریح الفاظ سے دی ہو, جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. ورنہ طلاق بائن کا الگ مسئلہ ہے, وہ پھر تفصیل انشاءاللہ صرف میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ 2 طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں جس میں طلاق کے فوراً بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. اور ایک طلاق وہ ہوتی ہے کہ جس میں لفظ طلاق کے بعد نکاح اس وقت ختم ہوتا ہے کہ جب عدت گزر جائے, اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. تو طلاق بائن کے اندر عدت میں نکاح کرنا ہو یا عدت کے بعد نکاح کرنا ہو, دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ یہ نکاح کرنا ہو, مطلب نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے رجوع کرنے کے لیے. اور طلاق رجعی میں بغیر نکاح کے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے.
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں. یہ نہیں ہے کہ مرد صرف یہ ظاہر کرتا رہے کہ میرے حقوق ہیں، بیوی کو میرے آگے پیچھے گھومنا ہے، نہیں، اس کو بھی اپنی بیوی کے حق ادا کرنا ہے. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو ان عورتوں پر کچھ فضیلت حاصل ہے، شوہروں کو بیویوں پر کچھ فضیلت حاصل ہے. وہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیوی کا نان نفقہ، اس کی ذمہ داری اس پر ہے، بیوی سے نکاح کرتے وقت مہر دینا اس کی ذمہ داری اس پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر گھر کا نظام بھی اس کے ہاتھ میں دیا ہے. تو مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کا خیال کرے، گھر کے اندر صرف روب جمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو حقوق بھی ادا کرنے ہیں. لیکن ساتھ میں بیویوں کو یہ تلقین ہے کہ اپنے شوہروں کی بھی عزت کریں، تعظیم کریں. یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یار اس کا کس وجہ سے؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نافرمانی، ناشکری کی وجہ سے. تو سرکار علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا اللہ، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو کہا نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. شوہر ساری زندگی ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے، لیکن کبھی ایسا معاملہ ہو جائے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ناگوار چیز ان تک پہنچے تو وہ کہتی ہیں ما رأیت خیرا منک قط، میں نے آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، آپ نے میرے ساتھ کرائی کیا ہے؟ 10 سال ہو گئے آپ کی زندگی میں آئے ہوئے، 50 سال ہو گئے آپ کی زندگی میں آج تک کچھ میرے لیے کیا ہے؟ ان سنتے ہیں نا، میں جو شادی شدہ ہیں وہ سنتے ہوں گے گھر میں. تو یہ ناشکری ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت کلام کیا. تو اب یہاں پہ عورتیں یہ نہ کہیں کہ بھئی شوہروں کے معاملات، تو شوہر کے بارے میں بھی سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پہ فرمایا کہ عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. تو شوہر کو بھی یہ اجازت نہیں کہ گھر میں گھستے ہی ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے، اس کے پورے خاندان کو کھنگالنا شروع کر دے. شوہر پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خیال رکھے، عورتوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تعظیم کرے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں صدقات کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی، اور پھر اس کے بعد صدقے کی راہ میں آنے والی جو رکاوٹ ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یعنی جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ بھئی سارا پیسہ دے دے گا تو تیرے پاس بچے گا کیا؟ خاص طور پر جن کے پاس آمدنی جو ہے وہ اس طرح ہو کہ بھئی بینک میں پیسہ رکھوایا ہے یا کسی کاروبار میں پیسہ لگوایا ہے، اب وہیں پر جو انویسٹمنٹ ہے تو وہ بعضوں کا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہم نے اگر بینک سے پیسے نکال لیے یا کاروبار میں سے پیسے نکال لیے تو ہماری تو موڑی کم ہو جائے گی، ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، تو یہ تو ہمارے کاروبار میں مسئلہ ہوگا، تو ہم کیسے زکوٰۃ ادا کریں، ہم کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تو اللہ کے وعدے پہ اگر ہم بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے یا اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جس کو آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے وہ جو پہلے گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں تو وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت کو بیان کیا ہے. سود اور بیع، اس کے بارے میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی سود اور بیع کے اندر مسئلہ ہی کیا ہے، ہم جو تجارت کر رہے ہیں اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنا. سود میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال سے نفع کمانا. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھو دونوں صورتوں کے اندر نفع کمانا ہی مقصد ہے نا. تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، ہماری سوچ یہ کہتی ہے، ہماری فکر یہ کہتی ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے. سود میں کوئی مسئلہ ہے تو حرام قرار دیا ہے نا.
تو یہاں پہ پہلے میں سود کے اوپر کلام کرنے سے پہلے، سود کیا ہوتا ہے اس پر کلام کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ ذکر کروں کہ ہمارے یہاں پر بھی آپ کو معاشرے میں نا کچھ ایسے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ملیں گے جو علماء کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے ٹھیک ہے مسئلہ تو یہ بیان کیا لیکن میری عقل یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے شریعت کا یہ حکم ہے لیکن میری فکر یہ کہتی ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے۔ اچھا بھائی آپ کی علمی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے کتنا علم دین کو پڑھا ہے؟ بہار شریعت کا مطالعہ کیا ہو، آپ نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا ہو، پھر آپ نے چلیں کوئی دوسری بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، آپ کو پتا ہو کہ بھائی اصول قرآن کیا ہیں، اصول تفسیر کیا ہیں، اصول حدیث کیا ہیں۔ حضرت یہ ساری تو مجھے نہیں پتا، بس میں تو اپنے ذہن سے چلتا ہوں، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے، میری فکر کہتی ہے۔ تو بھائی آپ کی سوچ اور آپ کی اس فکر کو اپنے پاس رکھیں پھر، کیونکہ اگر ہماری سوچ ہماری فکر شریعت کے بتائے وہ اصولوں سے ٹکرائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بطور خاص ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہاری سوچ ہے کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسے ہیں۔ جب اللہ نے دونوں کو الگ الگ کیا ہے تو تم اپنے ذہن سے کام نہیں چلاؤ۔ ہم بعض اوقات ہماری ننھی ننھی فکریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سوچیں ہوتی ہیں، محدود معلومات ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ علماء نے تو اپنا چلا رکھا ہے، ہمیں تو بس جس کو جو سمجھ میں آئے نا وہ ویسا کر لے۔ یہ بھی ایک آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی سنو سب کی، کرو اپنی وہ جو خود کو سمجھ میں آئے۔ اچھا آپ سب کی سن رہے ہیں، کر وہ رہے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہماری محدود عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی شرعی ضابطہ نہیں ہے، کوئی شرعی اصول نہیں ہے، کوئی شرعی بنیادیں نہیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں بھی سب کی تھوڑی تھوڑی سن لو۔ یہ رویہ غلط ہے، اس سے انسان کے اندر گمراہی کے چانسز زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں تحقیق سے نہیں روک رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ تحقیق کے اصول سیکھ لیں پھر آپ تحقیق کریں، اور اگر تحقیق کے اصول نہیں آتے تو پھر اپنے طور پر اپنے آپ کو یہ گمان کرنا کہ ہم بڑے ریشنل قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ہر چیز عقل کے مطابق دیکھتے ہیں اور پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آتے، تو نہ آئیں۔ ہم زبردستی بات منوانے کے لیے کسی کو بیٹھے بھی نہیں ہوتے۔ ہم سے مراد جو دیندار طبقہ ہوتا ہے، جو سمجھدار طبقہ ہوتا ہے، اس میں آپ بھی ماشاءاللہ شامل ہیں کہ آپ بھی اگر کسی کو تبلیغ کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں اور وہ سامنے سے آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے، تو ہم سب ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، زبردستی کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں ماننا، آپ نے اس کو پیغام پہنچا دیا جو کہ شرعی تقاضے کے مطابق تھا، تو آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ پھر یہاں پر بس ایک سود کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں انشاءاللہ ہم اس پہ کلام کرتے ہیں۔ سود سے مراد یہ ہے کہ مالی معاملہ کرتے وقت کوئی بھی ایسی زیادتی جس کے اگینسٹ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں۔ میں نے مثال کے طور پر حضرت کو 50,000 روپے ادھار دیا، یہ میرا اور ان کا مالی معاملہ ہو گیا، اور میں نے اس میں ساتھ یہ کہا کہ حضرت آپ جب مجھے واپس کریں گے نا تو 50,000 کے اوپر مزید 5,000 آپ مجھے دیں گے، 55,000 روپے۔ تو اب یہ جب حضرت مجھے واپس کر رہے ہیں، میں نے اس کو شرط بھی قرار دے دیا، لازمی قرار دے دیا کہ آپ نے مجھے یہ دینا ہی دینا ہے، یہ ضروری ہے کہ میں شرط قرار دوں۔ تو میں نے مالی معاملہ کیا، اب یہ جب مجھے واپس دے رہے ہیں تو 55,000 روپے دے رہے ہیں، تو یہ جو 5,000 روپے ہیں یہ ایک ایسا اضافہ ہے جس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ 50,000 کے بدلے 50,000 مجھے مل گئے، یہ 5,000 روپے کیوں پر ملے مجھے؟ یہ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود۔ آج کے دور کے اندر آپ جب لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں نا کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، حضرت دیکھیں نا تھوڑی سی جو نا وہ ڈی ویلیو بھی تو ہوتا ہے، تھوڑا سا ہمارا جو مہنگائی کا جو ایک ریشو ہے وہ بھی تو بڑھتا ہے نا 10%۔ میں نے اگر ان کو دیا تھا اور یہ اگر 1 سال کے بعد مجھے واپس دے رہے ہیں تو پھر 1 سال کے اندر 10% جو مہنگائی کا اضافہ ہوتا ہے، جو کامرس کی زبان میں ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے، تو حضرت اس کا بھی تو تھوڑا خیال ہونا چاہیے نا۔ تو یہ وہی سوچ ہے کہ بھئی ہماری عقل اکارڈنگ ٹو دا کامرس یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کامرس وغیرہ کی اصطلاحات، یہ سارے ٹرمز، یہ سارے معاملات آپ کے اپنے ہیں، اس شریعت کی طرف سے کوئی ایسا رول نہیں ہے۔ شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ 50,000 روپے دیے ہیں تو 50,000 ہی واپس ملیں گے۔ یہ جو ہم اپنی مرضی سے دنیاوی اعتبار کے ساتھ چیزیں لگاتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ بھائی بیع اور یہ جو خرید و فروخت اور سود یہ ایک ہی جیسی تو چیز ہے، تو یہ تو کفار کا نظریہ ہے جو اس طرح کی چیزوں کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا۔ تجارت میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کاروبار کیا میرے ساتھ،
میں نے ان کو 50,000 روپے دیے اور میں نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ 50,000 روپے آپ میرے سے انویسٹمنٹ کے طور پر لے لیں، آپ سلیپنگ پارٹنر آپ ورکنگ پارٹنر بن جائیں، میں سلیپنگ پارٹنر بن جاتا ہوں، آپ جا کے کاروبار کریں، ہم دونوں مل کے کمائیں گے. تو ایک یہ بھی جائز طریقہ ہے، میں مدد ہی نہیں کی کر رہا ہوں. یا پھر اسی طریقے سے اور دوسرے ذرائع سے ہم مدد کر سکتے ہیں کہ میں چیز ان کو بیچ دوں یا کچھ اور طریقے سے، لیکن یہ سود اس کی اجازت نہیں ہوگی. آگے پھر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 14 ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا. یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیاوی چیزوں کو مزین کر دیا ہے، اس کو زینت بخش دی ہے. لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں گے، گھر کے پیچھے بھاگیں گے کہ یار فلاں کا بنگلہ دیکھ کیسا بنا ہوا ہے، اس نے گاڑی دیکھ کیسی خریدی ہے، وہ اس کے پاس آئی فون آ گیا. تو یہ ساری چیزیں، اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو مارکیٹ میں جیسے ہی آئی فون لانچ ہوتا ہے تو وہ خرید لیتا ہے، جیسے ہی کوئی گاڑی جو ہے وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ فوراً اس کو خرید لیتا ہے. گھر اس کا بڑا عالی شان ہے، اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہے، سارا کھیل کود کا بھی تماشا سارا رکھا ہوا ہے. اب آپ اپنے 1000 گز کے بنگلے میں رہتے ہیں، لیکن آپ 4000 گز میں رہنے والے بنگلے میں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا 1000 گز کا بنگلہ بھی تنگ لگنے لگتا ہے. بولتا ہے یار یہ لینا ہے ہم کو، 4000 گز کا بنگلہ تو ایک ہونا چاہیے. جو 4000 گز والا بنگلہ ہے اس کو پھر بلاول ہاؤس اچھا لگے گا کہ بھائی وہ ویسا ہونا چاہیے. وہ بلاول ہاؤس والے کو پھر اور مزید آگے کی ہوس ہوگی کہ مجھے تو اور مزید چاہیے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم جو اپنے پاس ہے اس سے، اس کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیں دوسرے کی چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت سخت آزمائش ہے. جنت اور دوزخ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گی. جنت آسانی سے نہیں ملے گی، دوزخ آسانی سے مل جائے گی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنت اور دوزخ کی تخلیق کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل جاؤ جنت اور دوزخ دیکھ کر آؤ. تو جب جبریل جنت کا نظارہ دیکھ کر آئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ ایسا مقام ہے کہ ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جبریل اب جنت کا نظارہ، دوزخ کا نظارہ کر کے آؤ. تو جبریل جاتے ہیں، دوزخ کا نظارہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ طرح طرح کے عذابات، سانپ، بچھو، یہ ساری چیزیں. فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ جانے کی کوئی بھی تمنا نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیتا ہے، دوزخ کو آسانیوں سے، نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیتا ہے. پھر جبریل کو حکم دیتا ہے جبریل اب جاؤ دیکھو. اب جب جبریل جنت کو دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اتنی آزمائشیں، نفس کی مخالفت بھی کرنی ہے، دنیا میں دل بھی نہیں لگانا، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، والدین کا بھی ادب کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، نفس کے خلاف ہر چیز کرنی ہے. تو جبریل کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی مشکل ہیں، اب تو ایسا لگتا ہے تیرا کوئی بھی بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ دوزخ کو دیکھ کر. اب جب وہ دوزخ کو دیکھتے ہیں تو دوزخ کو ڈھانپ دیا جاتا ہے خواہشات کی پیروی سے. تو اب جب وہ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ اتنی آسانی ہے، اب تو ایسا لگتا ہے تیرا ہر بندہ جہنم میں جائے. اب آپ اپنے اوپر ہم لوگ غور کریں کہ جو چیز ہمارے لیے دنیا میں لذت کا باعث ہوتی ہے، ہم فوراً جو ہے وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے یا جہنم میں جانے کا سبب ہے. ہاں یہی چیزیں، مال، دولت، بیوی، بچے اگر ہمارے لیے آخرت کی ترقی کا باعث ہو تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں. کیونکہ بعض اوقات اگر بچے ایسے ہوں کہ جو باپ کو یہ کہتے ہوں کہ ابا خبردار، ایسے بھی گھر میں نے دیکھے ہیں جس میں بچے یہ کہتے ہیں، بیوی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ خبردار ہم بھوکے مر جائیں گے، گھر میں حرام کا 1 روپیہ نہیں آنا چاہیے، آپ نے کوشش کرنی ہے ہمارے لیے تو ہمیں حلال ہی کھلائیے گا ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے. ایسے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، اور ایسی بھی بیویاں اور ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو باپ کو یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہمارا پیٹ پورا کرو. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ بیوی بچوں کی ایسی باتوں میں نہیں آنا، اور اگر بیویاں ایسی ہیں
جو اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ بھائی میری تو لپسٹک مجھے ٹائم پر چاہیے ہوگی، میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے تو لاکھ روپے کا جھوڑا ٹائم پہ چاہیے ہوگا، اب آپ چاہے ڈاکہ ڈالیں چاہے کچھ بھی کریں، میرے لیے مجھے چیزیں لا کر پوری کر کے دیں۔ تو اگر ایسی خواتین بھی سن رہی ہیں جو اپنے شوہروں کو اس طرح ناک میں دم کر کے رکھتی ہیں کہ شوہر حلال کمائے یا حرام ہمارا پورا کر کے دے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لیں، مشقت کر لیں، برداشت کر لیں، انشاءاللہ آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ آخر میں بس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا اپنے باہمی حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جتنے بھی ادیان موجود ہیں، جتنے بھی دین یہاں پر موجود ہیں، کوئی کسی دین کی پیروی کر رہا ہے، کوئی کسی دین کی پیروی کر رہا ہے، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر مقبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے ایک ہی طرح کے عقائد کی تبلیغ کی ہے، اور وہ سب عقائد اسلام کے عقائد ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بعض انبیاء علیہ السلام کی پیروی کی، بعض کا انکار کر دیا، جیسے عیسائی ہیں، اسی طریقے سے یہود ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، باقی سب کا انکار کر دیا۔ تو اب وہ دین اسلام پر نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مبعوث فرمائے ہیں سب پر ایمان رکھا جائے، سب کی تعظیم کی جائے، سب کا اقرار کیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ جو دین اسلام ہے وہ کامل طور پر جو عقائد ہیں وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو اب کوئی علم کے بعد اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ ہمیں کامل دین کی پیروی کرنی ہے، کامل دین ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو موجودہ دور کے اندر یہ کہنا کہ بھائی یہ جو سارے آپس میں لڑ رہے ہیں نا عقائد کے چکروں میں، ان سب کو چھوڑو، سب کی اچھی اچھی باتیں لے لو اور بس اپنے طور پر زندگی گزارو، ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے۔ تو یہ جو آپ کا یہ جو ہمارا جو یہ انداز ہے کہ ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی کو منتخب کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے کہ یار ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے، یعنی اگلا مثال کے طور پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہو، اگلا انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہو، اولیاء کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہو، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو بھائی سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے سوچ۔ اگر آپ کے والد صاحب کو کوئی گالی دے لیکن وہ ہو مسجد کا امام، تو کیا ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ یار ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، بھلے میرے والد صاحب کو گالی دیتا ہے اس کی اپنی سوچ ہے؟ تو وہ دو چار گالیاں پھر آپ کے سامنے اگر آپ کے والد صاحب کو دے، پھر آپ وہاں پہ غصہ برداشت کر کے دیکھیے گا، اور وہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح العقیدہ بھی ہو، آپ کا دوست بھی ہو، لیکن آپ کے والد صاحب کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ اس کے عقیدے کو بھی سائڈ میں کر دیں گے۔ لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو ہم اپنی دوستیاں بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں، اپنے رشتے بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک دین بھی ایک ہی ہے، اور ان تمام دین کے ماننے والے جتنے افراد نے اپنے اپنے عقائد بنا کے رکھے ہیں، ان میں سے عقائد بھی صرف ایک ہی طرح کے صحیح۔ وہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں اور اس کی پیروی کریں، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے یقیناً علم دین ڈھنگ سے سیکھنا پڑے گا، یوٹیوب سے نہیں، فیس بک کی چند پوسٹ سے نہیں، کسی ایک مذہبی اسکالر کو سن لیا اور اس کی آپ کو چرب زبانی بہت اچھی لگی اور آپ نے کہا کہ یار یہ کتابوں کے حوالے دیتا ہے، یہ دیکھو کتنی زبردست بات کرتا ہے اور مجھے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، تو اپنی سوچ کے مطابق، کسی کی چرب زبانی کے مطابق نہیں، دین کے اصولوں کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کا یہ جو درس جاری و ساری ہے اس سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔